السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ایم ملک چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ایک سبق آموز کہانی، ایک کسان کی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کہانی کو پورا سننا، انشاءاللہ بہت اہم سبق حاصل ہوگا۔ چینل میں اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ فیس بک پر بھی ابو معاویہ ملک پیج کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب کسان تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا۔ کسان دن بھر میں اپنے کھیت میں مزدوری کرتا تھا اور اپنے کھیت کا کام کاج کرتا تھا اور اسی سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ کندال کو اپنے موڈے پہ رکھتا اور کھیت کو چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر پہ آتا، کھانا پینا کھاتا، نماز پڑھتا اور سو جاتا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، کسان کی عمر بھی بڑھتی گئی، بیماریوں نے بھی ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے سوچا کہ میرا جوان بیٹا گھر میں موجود ہے اور یہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ میرا بیٹا کسی کام کاج میں لگ جاتا، اس سے اس کی زندگی بھی بہتر ہو جاتی، گھر کا نظام بھی اچھا چلتا اور رزق حلال کی کوشش کرتا تو اللہ بھی راضی ہو جاتے۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ صبح میں کسان اٹھا اور اٹھ کے نماز پڑھی، بیٹے کو اٹھایا کہ اٹھو بیٹا، وہ بھی اٹھا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد اس نے بیٹے کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، پہلے گھر کا نظام میں چلاتا تھا، تم اگر نہیں بھی کچھ کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میری صحت بھی دھیرے دھیرے خراب ہو رہی ہے، جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، تو اگر آپ بھی کوئی کام سیکھ لیں گے یا کوئی کام شروع کر دیں گے تو دھیرے دھیرے ہمارے گھر کا نظام اور اچھا ہو جائے گا۔ کل کو آپ کی شادی بھی کرنی ہے، مکان بھی پرانا اور بوسیدہ ہو گیا ہے، اس کو بھی بنانا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور گھر میں اخراجات کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ میرا ہاتھ بٹائیں گے تو اچھا رہے گا۔ اس لیے آج آپ شہر چلے جائیں اور اپنے کے لیے کوئی کام دھندا ڈھونڈیں۔ اللہ مالک ہے، جب بندہ حرکت کرتا ہے تو برکت اللہ تعالیٰ دے ہی دیتے ہیں۔ کسان کے بیٹے نے یہ بات سنی۔ کسان یہ بات کہہ کے کندال مونڈے پہ رکھتا ہے اور کھیت کے لیے نکل جاتا ہے۔ اس کا بیٹا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں، مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا ہے، نہ شہر میں مجھے کوئی جانتا ہے، اور ابا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ شہر میں جاؤ کام ڈھونڈو، اب میں کہاں جاؤں، کیسے کام کروں گا؟ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں اندر جاتی ہے، اپنے صندوق میں سے چند سکے نکال کر لاتی ہے اور بیٹے کے ہاتھ پہ رکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹا یہ سکے اپنے پاس رکھ لو، شام کو جب تمہارے ابا آئیں گے تو اپنے ابا کو یہ سکے دینا اور کہنا کہ میں دن بھر مزدوری کر کے یہ پیسے کما کر لایا۔ بہرحال بیٹا بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ سکے لیتا ہے، اپنے جیب میں ڈالتا ہے اور بازار کی طرف نکل جاتا ہے۔ شام کو گھوم پھر کے جب گھر آتا ہے تو اس کا ابا پہلے سے آیا ہوا گھر کے سین میں بیٹھا ہوا جو ہے چائے پی رہا ہوتا ہے۔ بیٹا آتا ہے، باپ سے دعا سلام کرتا ہے اور اس کے بعد وہ سکے جو صبح ماں سے لے کر گیا تھا وہ نکال کر اپنے باپ کی ہتھیلی پہ رکھتا ہے کہ یہ دن بھر میں کما کے لایا ہوں۔ اس کا باپ بغیر کچھ کہے ہوئے وہ سکے اس سے لیتا ہے اور چولہے میں پھینک دیتا ہے۔ بیٹا خاموشی سے اندر چلا جاتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس کی ماں اس کے لیے روٹی کا انتظام کرتی ہے، وہ کھانا کھا کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے اور یہی ماجرا دہرایا جاتا ہے، وہ ماں سے پیسے لے کر شہر چلا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، باپ کو دیتا ہے، باپ کچھ نہیں کہتا اور چولہے میں ڈال دیتا ہے۔ کئی دن تک جب یہ معاملہ چلتا رہا تو ایک دن وہ اٹھا اور ماں سے کہا کہ ماں پیسے دے دو، میں شہر جا رہا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرے پاس تو جتنے پیسے تھے، جتنے جمع پونجی تھی وہ سب خرچ کر چکی ہوں، سب تجھے دے چکی ہوں، اب آج تو بازار جا اور محنت کر اور خود کے لیے کام ڈھونڈ اور وہ پیسے کما کر اپنے باپ کی ہتھیلی پہ رکھ۔ بیٹا مایوس ہو گیا، اسی مایوسی کے عالم میں گھر سے نکلا، بازار پہنچا۔ بازار میں اسے ایک چائے والے کی دکان مل جاتی ہے۔ وہ چائے والے سے کہتا ہے کہ چاچا میں غریب آدمی ہوں اور میرے پاس کام بھی کوئی نہیں ہے اور کوئی خاص ہنر بھی میں جانتا نہیں ہوں، اگر آپ مجھے کہیں کام لگوا دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ چائے والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو لڑکا کام کرتا تھا اچانک بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ گھر چلا گیا ہے، اگر تم یہ چائے کا کام سنبھال سکتے ہو اس کی جگہ تو ٹھیک ہے، میں 10 روپے آپ کو روزانہ شام کو دیا کروں گا۔ وہ خوش ہو جاتا ہے، دونوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے۔ اب دن بھر یہ دکان پر کام کرتا ہے، کبھی
कपड़े वाले की दुकान पर चाय लेके जाओ, कभी जो है इलेक्ट्रिक की दुकान पे चाय लेके जाओ, कभी फलां रेडी वाले को चाय दे के आओ, कभी वहाँ से बर्तन लेकर आओ। अब जब दुकान में आया तो कभी ये बर्तन साफ़ करो, कभी ये बर्तन साफ़ करो। दिन भर उसने एक मेहनत की, कोशिश की, और शाम हुई तो दुकान मालिक ने उसको 10 रुपये दिए और ये घर पहुँचा। शाम को जब ये घर आता है, उसका बाप रोज़ाना की तरह सेन में बैठा हुआ होता है। वो आज उसकी शक्ल देखकर ही पहचान जाता है कि आज वाक़यातन लग रहा है कि बेटे ने मेहनत की है। वो आता है, अब्बा से दुआ सलाम करता है और उनकी हथेली पर वो पैसे रखता है कि अब्बा जी ये वो पैसे हैं जो मैं कमा कर लाया हूँ। उसके अब्बा जो हैं वो यूं ही पैसे को लेते हैं रोज़ाना की मामूल की तरह और उसको चूल्हे में फेंक देते हैं। आज जब उसके अब्बा ने उसके कमाए हुए पैसों को चूल्हे में फेंका है, बेटा भड़क जाता है और गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, अब्बा जी आपको मालूम नहीं है दिन में कितनी गर्मी होती है और कितनी मेहनत और मुशक्क़तों के साथ कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, तब जाकर मैंने ये पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करके पैसे ला कर दिए और आपने उस पैसे को चुप करके जो है चूल्हे में डाल दिया। जब ये बात उसका बाप सुनता है तो उसके हाथ आसमान की तरफ उठ जाते हैं कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है और करम है कि आज तूने मेरे बेटे को मेहनत वाला बना दिया, काम वाला बना दिया और रिज़्क़ हलाल कमाने में ये कामयाब हो गया। और फिर बेटे को अपने पास बिठाकर मुस्कुरा कर अब्बा ने उसको समझाया कि देखो बेटा, पैसे तो मैं रोज़ाना तुमसे लेकर चूल्हे में फेंकता था लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया और आज गुस्सा आया। मतलब ये है कि भाई इससे पहले जो पैसे उस पर आपकी मेहनत नहीं थी, उस पर आपकी कोशिश नहीं थी, जिसकी वजह से आपको कोई दर्द और दुख भी नहीं होता था। आज आपने मेहनत की है, कोशिश की है और आज आपके पैसे अगर गलत ज़ाया हो गए हैं तो आपको कितना गुस्सा आया है। तो बेटा इसी तरह मेहनत करते रहो, हरकत करते रहो, तो बरकत देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, कितना बेहतरीन यानी सबक दिया है। जो सबक मैं हासिल कर चुका हूँ आपसे शेयर करता हूँ। आप इस कहानी से क्या सबक लेते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कितने हमारे घरों में लोग ऐसे हैं, नौजवान बच्चे ऐसे हैं जो घरों में खाली बैठे होते हैं, कोई काम काज नहीं करते, बजाय इसके कि अपने माँ बाप का हाथ बटाएं, उनके लिए सहारा बने, उनके ऊपर बोझ बने होते हैं। अगर वो भी इसी तरह मेहनत और मजदूरी करें, कोशिश करें, जो उनसे बन पड़ता है उतना करें, अगर 100% में 10% भी अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे तो घर का निज़ाम भी अच्छा होगा, माँ बाप भी खुश होंगे, रब पे राज़ी होगा। ये मैंने सबक हासिल किया है। आप इस कहानी से क्या सबक हासिल करते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।